السلام علیکم سامعین، آج ایڈولف ہٹلر کی ہسٹری ہم آپ کو بتائیں گے۔ 1945-1989 آسٹریلیا کے شمالی قصبے برونو ایم این میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایڈولف ہٹلر ایک ٹیکس کلیکٹر تھا۔ موجودہ تصور کے برعکس اس کے آباء و اجداد یہودی نہیں تھے۔ 1908 ہٹلر وینا میں آ کر آباد ہو گیا۔ ورثے میں ملی خطیر دولت لٹانے کے بعد اگلے ہی برس وہی گھر افراد کے پناہ گاہ میں ایک کلاش شخص کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ ہٹلر مئی 1930 تک وینا میں ہی رہا۔ 1930 ہٹلر نے مئی میں جرمنی کے شہر میونخ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے اگلے برس ہٹلر پہلی عالمی جنگ میں لڑنے کی خاطر جرمن فوج میں بھرتی ہوا۔ 1980 ہٹلر بیلجیم میں یپرس کے نزدیک مسٹرڈ گیس کے ایک حملے میں جزوی طور پر بینائی سے محروم ہو گیا۔ ایک فوجی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران عارضی جنگ بندی کی خبر ہٹلر تک پہنچی۔ پہلی عالمی جنگ کے ہٹلر اور اس کے جرمنوں پر گہرے اثرات ہوئے۔ تنازع و تقسیم پر مبنی اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک برقرار رہے، جن کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ اور اس کی آڑ میں کئی جانے والے قتل عام کے حالات پیدا ہوئے۔ 12 ستمبر 1990 ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی DAP کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی DAP کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ 8 نومبر 1923 ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی کی سرکردگی میں ایک اتحادی گروپ بویریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے اور قومی انقلاب کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نام نہاد بہرحال بش ناکام ہو جاتا ہے۔ ہٹلر اور دیگر افراد کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 1923-25 ہٹلر کو غداری کے جرم میں 5 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے، البتہ وہ صرف 1 سال قید میں گزارتا ہے۔ قید کے دوران وہ اپنی کتاب مائن کیمپ یعنی میری جدوجہد لکھتا ہے۔ یہ مشہور کتاب نازی ازم کے اہم حصوں اور اس کے نسلی نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کتاب کی 2 اشاعتیں 1925 اور 1926 میں ہوئیں اور ہٹلر کے اقتدار کے پہلے سال 1933 میں اس کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔